ساری رات سوچتا رہا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ آخر میں اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ چلیں ابھی حسین کے مقابلے میں چلا جاتا ہوں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی بچ جائے گی، ابھی گناہ کر لوں گا لیکن آخرت بھی بچ جائے گی۔ یاد رکھے وہ مومن جو اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے غلط کام کر کے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی دنیا بچا لوں، یہ دلیل عمر سعد کی ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنا کہ ابھی دنیا بچا لوں آخرت بھی بچ جائے گی، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ دیکھو اس دلیل نے عمر سعد کو حسین کے مقابلے میں لے آیا۔ تو یاد رکھو مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ جو شخص من اشبہ بقوم، جو شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے اس جیسا ہو جاتا ہے، ان قریب انہی میں سے ہو جائے گا۔ یاد رکھ اگر تیری دلیلیں عمر سعد والی ہوئی تو نتیجہ بھی عمر سعد والا ہو سکتا ہے، بچ جاؤ۔ شیطان نے اس ہتھیار سے عمر سعد کو پھنسایا تھا، ابھی گناہ کر لے، ابھی دنیا بچا لے، ابھی رے کی حکومت بچا لے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ حسین کو قتل کرنی، حسین کو میں نے تھوڑا قتل کرنا، کوشش کروں گا کہ صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے۔ یہ بہانے تھے جو عمر سعد کو لے گئے حسین کے مقابلے میں، لیکن اصل بیماری کہاں تھی؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، جس نے عمر سعد کو برباد کیا۔